شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ اتنے شارٹ نوٹس پہ یہاں پر آئے. آج تک جو بھی بولی بہت غصے اور جذبات میں اسپیکر کے سامنے بولی, اور وہ حقیقی عوام میرے سامنے ہے. اور مجھے یہ پتا ہے کہ میرے سے زیادہ علم آپ لوگوں کو ہے کہ ہر چیز اس سوشل میڈیا نے ہر چیز آپ تک پہنچائی ہوئی ہے, اور وہ چیز جو میں نے بھگتی بھی نہیں ہے وہ آپ لوگوں نے بھگتی ہوئی ہے. تو تھوڑی سی میری باتوں میں ادھر سے ادھر ہو تو وہ معاف کر دیجیے گا. مجھے بٹ گزارا ہے تو اردو میں جہاں مجھے وہ ہوگا میں بات کروں گی. اور آپ لوگوں کا شکریہ, آپ لوگوں کی محبت, آپ لوگوں کا اس سندھ کا مجھ پر قرض ہے. میں کسی دوسرے صوبے سے, باپ پٹھان, لیکن یہاں پر جس وقت میں سندھ میں آئی تو سندھ کے فیملی نے بہت مجھے کھلے دل سے قبول کیا اور بہت پیار کیا. اور پیر صاحب وغیرہ مطلب انہوں نے جو شفقت فرمائی اور جو انہوں نے مجھے وہاں پر بھیجا, اب میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتاؤں گی تو بہت ہی لمبی بات ہو جائے گی کہ شاید آپ یقین کر ہی لیں گے کہ اس سے پہلے پیر صاحب وغیرہ شاہ مردان شاہ کو خواب میں دیکھا تھا میں نے, اور پتہ نہیں کیا بات تھی, اور میں ان کو مطلب جیسے وہ دراز تھے اور میں ان کے کوئی یہاں بیٹھی ہوئی تھی, اور میں ان کو ایک لفظ کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے لیے آئی ہوں یہاں پر. تو وہ مجھے اس خواب کی سمجھ نہیں آتی, لیکن جو بھی وہاں پر مجھے ذمہ داری دی ہے میں نے اپنے پیر صاحب کو اور اپنی پارٹی کو مقدم رکھتے ہوئے جو بھی حق سچ کی بات کی ہے الحمدللہ. اور کیا کہوں میں آپ لوگوں کو, لیکن آپ سب کا شکریہ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں, جو ارائی برادری, ملک برادری, ویسے یہ تو ہم پاکستانی ہیں, برادری تو ایسے مطلب وہ ہے. اور بہت سے لوگوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں کہ وہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی. تو کہ جس وقت یہ بنے تھے تو وہ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آئیں آپ اس کا افتتاح کیجیے, آؤ ادی تمہارے نام کا بورڈ لگاتے ہیں. لیکن اس کو میں نے منع کر دیا کہ میں نے کہا یہ روڈ میں نے اپنی جیب سے نہیں بنوائی, نہ یہ میرے باپ کا پیسہ تھا, یہ آپ لوگوں کا پیسہ ہے. اور باخدا مجھے بھی پتا کہ شاید کسی کو اچھا نہ لگے کہ آپ کو اس چیز پہ شکریہ بھی ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کا پیسہ ہے, آپ لوگوں کا حق ہے, اور یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں. پہلے وہ صحت ہو, تعلیم ہو, اور یہ روڈ رستہ. دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور ہم ابھی تک گلیوں پہ اور گٹروں پہ اٹکے ہوئے کہ یہ بنا دیا جائے. بس باقی ابھی آتے ہیں کہ ابھی سوشل میڈیا پہ میں کیمپین دیکھ رہی تھی سانگر میں, اور ان کا مار دھاڑ اور بیانات اور سب چیزیں سن رہی تھی. تو میں نے ایک پروگرام میں ابھی ریسنٹلی کہا کہ اگر میری حکومت ہوتی 15 سال, ہماری پارٹی کی سندھ میں حکومت ہوتی, تو باخدا مجھے کیمپین کی بھی ضرورت نہ پڑتی, نہ مجھے گلی گلی جانا پڑتا. اور مجھے افسوس ہوتا ہے, میں نے تو بہت قریب سے جا کر دیکھا ہے, آپ لوگوں کو جو دکھتا ہے وہ تو بہت کم ہے, تو بہت قریب سے جا کر دیکھا ہے. اور جو صورتحال اور جو دل خون کے آنسو رو رہا تھا ان سیلاب کے دنوں میں, کہ جس وقت گورنمنٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو 14 اگست کی تقریبات چل رہی تھی اور جہاں سکھر بیراج میں اس بند پہ لاشیں تیر رہی تھی, تو انہی دنوں میرا لاہور جانا ہوا. تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک فقیر ریڑی پہ 3-4 بچے لے کر اور مانگ رہے ہیں کہ ان کی ماں نہیں ہے, سردی ہے, اور ایسے, اور لوگ مطلب جیسے کر رہے تھے مدد. اس کے بعد جب میں نے یہ ساری سندھ کی صورتحال دیکھی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور میں نے وہاں پر ان کو بولا کہ آپ لوگوں نے سندھ کی عوام کو تو ریڑی پہ ڈال کر مانگنے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ ذرا آپ سیلاب آئے, ذرا کچھ اور تکلیف آئے تو دنیا کو دکھا کر ان کو مانگا جائے. بس کر دو خدا کے لیے, پیٹ ہی نہیں بھرتا. ان 15 سالوں میں سندھ کو آپ لوگ کھا گئے ہو, آپ لوگ کھوکھلا کر گئے ہو. صحت کا نظام ہو, تعلیم کا نظام ہو, یہاں پر مطلب کیا, ہمیں کیا, ان لنجاروں اور زرداریوں کے پلے ان لوگوں نے چھوڑ دیا. اور جیسے میرے بھائی نے یہاں پر بات کی نظام سے لڑنے کی, اس آج کے بجائے عوام کے پاس جانے کے اور آپ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے ایک چھوٹی سی لائن ہے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے, اور ساڈی گل کسی نال نہیں ہوئی.
میں اپنی بات آپ لوگوں سے کرنے کے لیے آئی ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے حق کو پہچانے. یہ ووٹ ایک آپ کے لیے ہوگا کہ ہاں بابا پورا ووٹ آئے چھائے، لیکن وہ چھائے نہیں ہے. یہاں پر بہت سے لوگوں سے بات ہوئی ہے، سوری ظاہر لوگوں کا وہ ہوتا ہے، کیونکہ میں یہاں پر تو تقریر کر سکتی ہوں، تو پیٹ بھرا ہوا میرا. جس کا پیٹ بھرا ہوا نہیں ہے، جس کے گھر میں اناج نہیں ہے، جو بھوکے ہیں، اس کو میری یہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہوں گی. وہ کہے گی دیدی پہلے مجھے آٹا دے پھر تم اپنا بھاشن سنانا. تو یہاں پر بھی جس سے بات کی ہے تو ادھی نوکری ڈرائن دکھا سکے، ادھی وقت نوکری نہ ہے. سندھ گورنمنٹ یہاں پر ہے جو وہاں پر بیٹھ بھی جائے، کوشش کر سکتا ہے، لیکن اتنا زیادہ وہ نہیں. اور دوسرا، میری 1.5 سال لڑائی رہی ہے اس کارڈ کے پیسوں کے اوپر کہ خدا کے لیے اپنی آپ کی سندھی قوم بہت غیور قوم ہے، بہت محبت کرنے والی، اور کیا کہتے ہیں مہمان نواز لوگ. اپنی گاڑی ریو نکالی اس سندھ میں رہنے والے، تو ان کو خدا کے واسطے بھکاری نہ بنائے. سانگڑ آپ دیکھ لیں، سانگڑ ضلع میں جتنا ہنر ہے، اب تو خیر بہت لمبی بات ہو چکی ہے، آپ لوگ بھی تھک چکے ہیں. اپنے جو حقوق ہے نا آپ ان کو پہچانے، بس کر دیں. یہ آپ لوگوں کا وہ نصیب نہیں ہے کہ لائن میں لگ کر آپ آٹا لیں اور آپ یہ انکم سپورٹ کے آپ یہ پیسے لے کر آپ بھکاری نہ، آپ کی اولاد کو صحیح تعلیم نہ. یہاں پر بھی مجھے ہاسپٹلس کا وہ سارا علم چیزوں کا ہے، تو یہ جتنے مجھے وہاں سے فنڈز ملے تھے، میری کوشش تھی کہ اس کو میں صحت اور تعلیم کی طرف لگاؤں، لیکن مجھے ان کی طرف سے NOC نہیں ملی، سندھ گورنمنٹ کی طرف سے. تو صاف پانی ابھی تک یہاں پر نہیں ہے. ابھی بھائی نے بات کی یہاں پر کہ یہاں پر گیس فیلڈ ہے اور یہاں پر گیس نہیں ہے. میں خود ابھی گاؤں سے آ رہی ہوں تو دوپہر کو لکڑیاں جلائی تھی ہم لوگوں نے، اس لیے کہ سلنڈر بھی خالی ہو گیا تھا. اور سلنڈر کیا میں بھروا لوں، جو سلنڈر کی پرائسز ان لوگوں نے بڑھا دی ہیں، ہر چیز غریب کی پہنچ سے دور کر دی ہے. جس وقت وہاں پر انہوں نے بجٹ میں تقریر ہوئی تھی اور اس کے بعد جو میں نے کہا تھا وہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، میری صرف ان سے ایک استدعا تھی کہ خدا کے لیے 25,000 روپے میں آپ بجٹ بنا کے گھر کا، کہ گھر کیسے چلتا ہے وہ بتا دیں. کسی کو نہیں ہے. ابھی میں بھول گئی کہ میں نے آغاز میں یہ کہنا تھا آپ لوگوں کو کہ میں کیا بیچوں، کون سا چورن بیچوں، کون سا سودا بیچوں، کیونکہ یہاں پر تو گھر بھی بن رہے ہیں، 300 یونٹ بجلی بھی فری مل گئی ہے. اور جب ایک اینکر نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کیا خواب دیکھنے کی کوئی پابندی نہیں ہے. ان 75 سالوں بعد بھی یہ خواب ہے کہ لوگ کہاں سے کہاں. اور آپ لوگوں کو بس انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے رابطہ رہے گا. مجھے ویسے تو ان جلسے جلوسوں میں ایسے وہ ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے لوگ بیٹھے ہیں تقریر کر دی، لیکن جو میری خواہش تھی کہ میں ڈور ٹو ڈور جاؤں اور اس پیدل ان شہداد پور، ٹنڈو آدم، شاہ پور، شاکر، جہاں مطلب ہے کہ ان گلیوں سے میں چل کر میں آپ لوگوں کے پاس پہنچوں. اور باخدا اس سیٹ کا ظاہر پیر صاحب یا پارٹی کے اس پر وہ کرنا ہے، لیکن اب میری اپنی ذاتی رائے اگر آپ پوچھیں تو کوئی اس چیز کی نہ لالچ ہے، نہ ہوس ہے، نہ شوق ہے، کہ بس ٹھیک ہے عوام سے جڑے رہنا چاہیے. اور آپ میں بس بہت زیادہ جذباتی ہو جاؤں گی، اور پھر کیونکہ اس وقت بس آپ لوگوں سے جڑے رہنا چاہتے ہیں. اور اب ہماری وسان فیملی کی جو کام اور جو خدمات اور جو سنتے آئے ہیں میر محمد وسان صاحب کے زمانے سے، اور اس کے بعد جس وقت ماہی خان صاحب تھے یہاں پر، اور اس کے بعد جو باقی دن بھی اور ویسے بھی وہ جڑے رہتے ہیں. عیسیٰ وسان ہیں، اگر وہ سول سوسائٹی کو لے لیں، ہاسپٹل کو دیکھ لیں، ڈائلسس سینٹر کو دیکھ لیں، تو جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں آپ لوگوں سے جڑنا چاہتی ہوں. چلیں یہ تو ایک وہ ہو گیا کہ آپ لوگوں سے دیکھ لیا. دل تو چاہ رہا ہے کہ میں ایسے ایسے کر کے سب کا چہرہ دیکھوں تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں بات کرتے ہوئے کہ وہ آپ لوگوں کی آنکھیں پڑھ سکوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہیں. باتیں تو بہت ہے کہنے کی، اور بس تو خدا اللہ کے واسطے اپنے اس کو، اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں، یہ نہیں کہ خالی تقریر کر اور آپ کا کوئی کام نہ کرے. تو آپ لوگوں میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ ان کے دروازے کے باہر کھڑے ہوں.
کہ میرے ووٹ کی طاقت سے اگر آپ اس ایوان میں آئے ہیں تو یہ ہوا کیوں نہیں. تو یہ شعور آپ لوگوں میں آنا چاہیے. یہ ہونا چاہیے کہ جس وقت یہ نہیں کہ ابھی یہ یہاں پر تھوڑا سا میلہ سجا ہے 8 فروری کے بعد, اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ, تم کون میں کون, اور یہ سوچے بس وہ کہتے ہیں کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک, کہ دیکھا جائے گا 5 سال میں کون زندہ کون مرا, اس طرح وہ کر کے وہ ہو جائے گا. تو اللہ کے واسطے اپنی آپ لوگوں پر ہے, اپنے حقوق کے لیے لڑنا سیکھیں. یہ بنیادی ضرورتیں ہیں جو یہ نچا نچا کے آئین کی کتاب دکھاتے ہیں نا, ایک ہرا سا پڑھنا. باقی جو چل رہا ہے ملک میں وہ میرے بھائی نے بہت تفصیل سے بتایا. شکریہ آپ کا. جان کہا تھا کہ میں اپنے جسے کو دیکھ رہی تھی کہ میں ننھی سی جان کہاں سے. ہاں لیکن میں اپنے آپ کو وہ چڑیا ضرور بولتی ہوں جو نمرود کی آگ. آپ نے دیکھے وہ قصہ پرسوں پرانا, لیکن ہمیں وہ چڑیا یاد ہے. جب آگ کی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں چڑیا چونچ میں پانی لے کر آئی تھی. تو میں اپنے آپ کو وہ چڑیا سمجھتی ہوں کہ کم از کم میں وہ یہ ضرور وہ کہتے ہیں نا کہ سوئے ہوئے لوگوں کو جگاتی رہوں گی اور یہ سارا کچھ کرتی رہوں گی. باقی یہ کہ الحمدللہ پاک نے اس ملک کو اتنا نوازا ہے. راؤ انوار کی پریس کانفرنس سنی ہوگی, 700 ارب کی کرپشن 1 سال میں وہ انہوں نے کم بتائی ہے. تو جو 700 ارب آپ کے سندھ کے وہ لے جاتے ہیں, تو بتائیں سندھ میں کتنے خزانے ہیں. جس نے بھی دیکھا آ کے سندھ کو باپ کا مال سمجھ کے اس کو انہوں نے تو یہاں پہ رہنا نہیں ہے, اور جو کمایا ہے وہ بھی ان کو نصیب نہیں ہے. تو بس میری آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر واپس سے ملاقات ہوتی رہے گی. اور آپ سب شہزاد پور کے شاہی بازار سے تو میں نے اسے یہی بولا تھا کہ پلیز ایک مائک لوگوں کو دے دیں. میں زیادہ پک نہیں کروں گی, میں ان سے سوال پوچھوں گی کہ آپ سوال کریں, کہ آپ سوال کریں کہ میں کیا کر سکتی ہوں, اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں. تو بس یہی آپ لوگوں سے یہی استدعا ہے. میں تو بھائی میرے اوپر تو سندھ کا قرض ہے. سندھی مجھے بات میرا پہ قرض ہے. میں بولتی ہوں مجھے کوئی چپ کروا نہیں سکتا. سچی بتا ٹیڑھی ہوتی ہے, وہ کبھی بھی سیدھی نہیں ہوتی. تو میں ایسے ہی رہوں گی. تو میں نے مسالوں کو چپ کروا دیا. اور پھر ابھی جو میٹنگ ہوگی مائک آپ لوگوں کے پاس ہوگا, اور بس بیٹھیں گے یہاں پر. کوئی کرسیاں مرسیاں نہیں ہوں گی, سب نیچے بیٹھیں گے, مونگ پھلی کھائیں گے اور باتیں کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا ایک دفعہ پھر کہ آپ لوگ اتنی محبت سے, مطلب اتنی سردی ٹھنڈی رات میں اپنے گرم بستر چھوڑ کر یہاں پر وہ کہتے ہیں نا کہ یہ دیکھنے آئے ہیں کہ میں کون سا چورن بیچ رہی ہوں. بہت بہت شکریہ. اور انشاءاللہ اتنا ہے. لیکن جو آپ لوگوں سے تعلق, یہ آج پہلا دن ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے آئی ہوں. یہ جو سٹارٹ ہوا تعلق یہ انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا, یہ ختم نہیں ہوگا. اس کا ہار اور جیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. دل تو بہت کر رہا ہے کہ میں اور بھاگتے ہوں, لیکن وقت کی کمی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ جب بیٹھیں گے یہاں پر مچ کچہری لگائیں گے, پھر اس کے بعد بات کریں گے. شکریہ بہت بہت.